ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ کی تقریب مکمل ہو چکی ہے اور مشہد میں ان کی تدفین ہو چکی ہے۔ جمعرات کی دیر شام کو ان کی تدفین عمل میں آئی۔ ادھر امریکہ اور ایران کے درمیان اب دوبارہ لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور کیا اس مرتبہ بھی اسرائیل اس جنگ کا حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا، اس رپورٹ میں پوری تفصیل جانیں گے۔ اس کے علاوہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان جو نئی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور جس طرح ترکی نے نیٹو کا کامیاب اجلاس کر کے اعلامیہ جاری کیا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح ترکی کی سرزمین پر ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کی تعریف کی ہے اور اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کو ذلیل کیا ہے، دنیا بھر میں اس کی چرچا ہو رہی ہے۔ خود اسرائیل کے اخبارات میں بھی اس پر لکھا جا رہا ہے۔ اس رپورٹ میں اس کی بھی تفصیل جانیں گے۔ پہلے جانتے ہیں کہ ایران میں کیا ہوا۔ جمعرات کی شام کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی مشہد میں تدفین عمل میں آئی، اور جب کربلا اور نجف میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اس کے بعد ان کے جسد خاکی کو مشہد لایا گیا اور یہاں بھی ایک بڑا جلوس نکالا گیا۔ جلوس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اور وہ خامنئی کی تصویر لے کر کے آئے تھے، وہ انتقام کا جھنڈا لے کر کے آئے تھے۔ ان کے جھنڈوں پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں ٹرمپ کو قتل کرنا ہے، اسے مارنا ہے۔ کہیں پر لوگ ٹرمپ کی تصویر لگا کر جوتے چپل برسا رہے تھے، اس پر پتھر پھینک رہے تھے۔ انتقام خون، انتقام یا شہید کے نعرے لگاتار ایرانی عوام لگا رہی تھی۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پچھلے 7 دنوں میں جو نماز جنازہ کی مختلف جگہوں پر تقریب منعقد ہوئی ہے یا نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، جلوس نکالا گیا ہے، تو ان سب میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی ہے۔ ایران کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ 9 کروڑ کی ہے، اور اگر 9 کروڑ میں 3 کروڑ لوگوں نے شرکت کی ہے تو اس کا مطلب بہت بڑی آبادی، یعنی 1/3 آبادی نے ان کی نماز جنازہ کو ادا کیا ہے۔ اور ایران نے میسج دیا ہے پوری دنیا کو کہ ایران کی عوام پاسداران انقلاب کے ساتھ ہے، اسلامی جمہوریہ نظام کو ہی پسند کرتی ہے، کسی اور نظام حکومت کو ایران میں وہ پسند کرنے کے لیے یا اس کو یہاں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی کا جو آبائی علاقہ اور صوبہ تھا، یہی مشہد تھا، یہی ان کی پیدائش ہوئی، ان کے والدین یہی رہتے تھے، یہی انہوں نے بنیادی تعلیم بھی حاصل کی، اس لیے مشہد میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتا رکھا ہے کہ مشہد میں شیعوں کے 8ویں امام موسیٰ رضا کا مزار ہے، اور ایران میں یہی ایک تاریخی جگہ ہے، کیونکہ شیعوں کے جتنے امام ہیں ان میں سے زیادہ تر کی جو قبریں ہیں، ان کا جو مزار ہے عراق میں ہے یا دوسرے ملکوں میں ہے۔ صرف ان کے ایک امام جو 8ویں امام کہلاتے ہیں، ان کا مزار مشہد میں موجود ہے جو ایران میں پڑتا ہے، اس لیے ایرانیوں کے لیے یہی سب سے بڑا حرم ہے، مقدس جگہ ہے۔ اور موسیٰ رضا کے بازو میں کسی بھی رہنما کی تدفین عمل میں آنا سب سے بڑی کامیابی مانی جاتی ہے، سب سے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، اور آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین ان کے بازو میں عمل میں آئی ہے، اس لیے یہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پوری دنیا کو اور ویسٹرن میڈیا کو انتظار تھا کہ جب مشہد میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی تو یہاں موجودہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی سامنے آئیں گے یا وہ نماز جنازہ کی امامت کا فریضہ انجام دیں گے، لیکن یہاں بھی وہ سامنے نہیں آئے۔ نہ تو وہ تہران میں موجود رہے، نہ قم کی نماز جنازہ میں موجود تھے، اور مشہد میں بھی نماز جنازہ میں انہوں نے شرکت نہیں کی۔ یہی میڈیا رپورٹ ہے، اور پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا کہ سیکورٹی ریزن کی وجہ سے مجتبیٰ خامنئی نے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی ہے۔ بقیہ آیت اللہ علی خامنئی کے جو دوسرے 3 بیٹے ہیں، انہوں نے تہران میں نماز جنازہ میں شرکت کی تھی، دوسری جگہوں پر بھی وہ نظر آئے، مجتبیٰ خامنئی نے شرکت نہیں کی ہے۔ اس درمیان امریکہ اور ایران کے بیچ جنگ بھی دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 17 جون کو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر سائن ہوا تھا۔ پاکستان نے بھی بطور میڈیٹر اس پر دستخط کیا تھا، اور یہ طے ہو گیا تھا کہ امریکہ اب ایران پر حملہ نہیں کرے گا اور ایران امریکہ پر حملہ نہیں کرے گا، نہ ہی امریکہ کے کسی فوجی اڈے پر ایران حملہ کرے گا۔ لیکن اس معاہدہ کے باوجود پچھلے 2 دنوں میں دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا ہے۔ گزشتہ شب بھی امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، اور ایران نے بھی کویت، قطر میں موجود
امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے اور دوبارہ جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا ہے۔ ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کی پوری سیکورٹی ایران کے پاس رہے گی، وہاں سے کون سا جہاز کیسے گزرے گا، کب گزرے گا اور کون جہاز گزرے گا، اس کا فیصلہ ایران کرے گا۔ ایران کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی جہاز اسٹریٹ آف ہرمز کو کراس نہیں کر سکتا ہے، اور امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر ایران کا کنٹرول نہیں ہو سکتا، ایران کو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ چنانچہ ایران نے کچھ جہازوں پر حملہ کیا جو ایران کی پرمیشن کے بغیر اسٹریٹ آف ہرمز کو کراس کر رہے تھے۔ اس کے بعد امریکہ نے بمباری کی، پھر دوسری رات اور تیسری رات بھی امریکہ نے بمباری کی ہے۔ سوشل میڈیا پر اب کچھ ویڈیو سامنے آ گئی جس میں ایران کے گلستان شہر میں دیکھا جا رہا ہے کہ ریلوے کا ایک برج تھا وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اسی طرح بندر عباس پر جو کنٹرول ٹاور تھا اس کو نقصان پہنچا ہے، اس کا کچھ حصہ منہدم ہو گیا ہے، اور 90 علاقہ کو 90 ہدف کو نشانہ بنایا امریکی آرمی نے، جس میں ایران کے 14 افراد کی ہلاکت ہو جاتی ہے اور IRGC کے بھی 3 اہلکار اس میں شامل ہیں۔ دوسری طرف ایران نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے پچھلے 3 دنوں میں، یا کہہ لیجیے گزشتہ 3 راتوں میں، کویت میں موجود امریکی فوجی اڈے پر حملہ کیا ہے۔ اسی طرح اردن میں جو امریکی فوجی اڈہ ہے اس کو ایران نے نشانہ بنایا ہے۔ قطر میں موجود امریکی فوجی اڈے پر حملہ ہوا ہے۔ بحرین میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ ہوا ہے۔ خبر آئی ہے کہ بحرین میں کچھ لوگ زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی نے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات چیت کی اور کہا کہ امریکہ سیز فائر کے معاہدے کی لگاتار خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ ایگریمنٹ پر عمل نہیں کر رہا ہے، اور اگر ایسا ہی رہا تو ایران اب پوری طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن میں بھی ایران نے اپنا جواب داخل کر دیا ہے اور امریکی حملوں کو ایران نے جنگی جرائم شمار کیا ہے، امریکہ کو جنگی مجرم قرار دیا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی بیان بار بار آ رہا ہے کہ ایران انہیں دھوکہ دے رہا ہے، اور اگر اسٹریٹ آف ہرمز کا معاملہ حل نہیں ہوا تو یہ جنگ بندی زیادہ دنوں تک جاری نہیں رہ سکتی ہے۔ فی الحال 17 جون کا جو معاہدہ اور ایگریمنٹ ہے وہ باقی ہے، دونوں دیشوں میں سے کسی نے ابھی تک اس کو آفیشیلی ختم نہیں کیا ہے، لیکن یہ حملہ لگاتار ایک دوسرے پر جاری ہے۔ اسرائیل اس جنگ کا حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا، ایران کی طرف سے ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے۔ ادھر اسرائیل کا بار بار یہ بیان سامنے آ رہا ہے کہ اگر اب ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا، اسرائیل کو نشانہ بنایا، تو اسرائیل پوری قوت کے ساتھ ایران کو جواب دے گا۔ اسرائیل نے تیاری کر لی ہے اور ایران کو بھی یہ پتہ ہے، اس لیے ایران امریکہ کے حملوں کا جواب دینے کے لیے اردن پر حملہ ضرور کرتا ہے، قطر، کویت، بحرین میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو ضرور نشانہ بناتا ہے، لیکن اسرائیل کو ایران نشانہ نہیں بناتا، اسرائیل پر حملہ نہیں کرتا ہے۔ لبنان پر اسرائیل کا حملہ ابھی تک جاری ہے، اور سیز فائر کے معاہدے میں بات بھی شامل ہے کہ لبنان پر بھی اسرائیل کا حملہ بند ہونا چاہیے۔ لبنان پر اسرائیل نے حملہ بند نہیں کیا، اس کے باوجود ایران اسرائیل پر حملہ نہیں کرتا، کیونکہ ایران کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر اس نے اسرائیل پر حملہ کیا، اسرائیل کو نشانہ بنایا، تو پھر اسرائیل سیدھے جنگ شروع کر دے گا، اندھا دھن وہ حملہ کرے گا اور یہ جنگ زیادہ بڑھ جائے گی۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ فی الحال میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر جو سائن ہوا تھا وہ معاہدہ باقی ہے، آفیشلی دونوں دیشوں میں سے کسی نے اس معاہدے کو ختم نہیں کیا ہے، لیکن حملہ پچھلے 3 دنوں سے جاری ہے۔ اب آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین بھی مکمل ہو چکی ہے، تو آگے جنگ دوبارہ ریزیوم ہوگی یا معاہدہ باقی رہے گا، یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج شام تک دونوں طرف کا اسٹینڈ کلیئر ہو جائے گا۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں ترکی کے بارے میں۔ ترکی نے اپنے یہاں نیٹو سمٹ منعقد کیا، اور ترکی میں ہونے والی نیٹو سمٹ میں تقریباً نیٹو کے تمام ممبران ممالک کے رہنما نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ کچھ اور ممالک کو انوائٹ کیا گیا تھا اور وہاں کے رہنما نے بھی شرکت کی۔ قطر، UAE اور بحرین کے بھی فورن منسٹر نے نیٹو کی سمٹ میں ترکی میں شرکت کی۔ ترکی نے اس سمٹ کے ذریعے اسرائیل کو بھی ایک پیغام دیا ہے اور دنیا کو بھی بتایا ہے کہ ترکی دنیا کی عالمی طاقتوں میں شامل ہے، اور لگاتار ترکی اس کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ ترکی کا اس وقت جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ ہے امریکہ سے F-35 لینا۔ امریکہ بہت پہلے ترکی کو F-35 دے دیتا، لیکن امریکہ کی شرط یہ تھی کہ
तुर्की रूस से कोई दिफाई माहिदा ना करे, लेकिन तुर्की ने रूस से भी डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया और S-400 रूस से तुर्की ने ले लिया। इसके बाद अमेरिका ने बीच में कहा कि वो F-35 तुर्की को नहीं देगा। फिर तुर्की ने लगातार सफारती कोशिश की और अब अमेरिका ने रजामंदी दे दी है कि वो तुर्किया को F-35 देगा, और अगर तुर्की को F-35 मिल जाता है तो एयरफोर्स की दुनिया में या जंग के मैदान में तुर्की का कद भी रूस और चीन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तुर्की उसकी मदद से जदीद स्टील्थ फाइटर प्लेन तैयार करेगा और F-110 का जो इंजन है तुर्की वो हासिल करना चाहता है। और अमेरिका से F-35 जब मिल जाएगा तो तुर्किया के लिए F-110 का इंजन बनाना इजी और आसान हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्किया की सरजमीन पर तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की तारीफ की और कहा ये शानदार रहनुमा है, अजीम लीडर है और ये इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में शामिल होना चाहते थे, लेकिन मेरे कहने की वजह से इन्होंने जंग को ज्वाइन नहीं किया। ये इसराइल को पसंद नहीं करते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू को पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू जंगी वज़ीर आज़म हैं और तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान अजीम रहनुमा है। Beautiful, and you've been a great leader and a respected leader all over the world. And we really do. We've had right from the beginning good chemistry. We've had a very special relationship. Turkey has become, under the president, a very powerful country militarily. People don't know how powerful, actually. They have a lot of our equipment. अब बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ट्रंप के इस जुमले को कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि एर्दोगान ने तारीफ की है बेंजामिन नेतन्याहू की, लेकिन सच्चाई यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने जंगी वज़ीर आज़म करार दिया है, यानी एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो जंग लड़ने में दिलचस्पी रखता हो, जो लड़ाई करता हो, जो पीस ना चाहता हो। तो सीधे सीधे बेंजामिन नेतन्याहू की ज़िल्लत है, रुसवाई है। और ट्रंप के जो अल्फाज हैं, टाइम्स ऑफ इसराइल ने जो शाये किया वो ये कि एर्दोगान इसराइल को पसंद नहीं करते, वो नेतन्याहू को भी पसंद नहीं करते हैं, वो मेरी वजह से जंग में शामिल नहीं हुए। ट्रंप ने आगे कहा तुर्की एक मजबूत फौजी ताकत है, उसके पास अमरीकी जदीद दिफाई साजो सामान मौजूद है और वो F-35 प्रोग्राम में भी दोबारा शामिल होना चाहता है। और ट्रंप ने इशारा भी दे दिया कि F-35 तुर्की को भी दिया जाएगा। उधर इसराइल और यूनान ये दोनों तुर्किया के दुश्मन हैं और ये दोनों नहीं चाहते कि तुर्किया को F-35 मिले, क्योंकि F-35 इसराइल जैसे कुछ ही देशों के पास है। लेकिन ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, जब एर्दोगान से पूछा गया कि क्या आपको F-35 मिलेगा, अमेरिका ने ऐसा कोई इशारा दिया है। ये भी पूछा गया एर्दोगान से कि इसराइल और यूनान का कहना है कि आपको F-35 नहीं मिलने वाला है और अमेरिका ने इसराइल से वादा कर लिया है। तो एर्दोगान ने इसराइल के इन एतराज़ात को या इसराइल की इस तरह की बातों को प्रोपेगेंडा करार दिया और कहा ऐसा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जब F-35 तैयारे तुर्की को मिल जाएंगे तो पूरी दुनिया कहेगी अमेरिका ने अपना वादा पूरा किया है। उन्होंने इजराइल की तरफ से दिए गए बयान को प्रोपेगेंडा करार दिया और कहा कि इजरायली अफसरान और वहाँ के हुक्काम गलत मालूमात फैला रहे हैं, जिसको तुर्किया पहले ही रिजेक्ट कर चुका है, रद्द कर चुका है। इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तुर्की दौरा हो जाने के बाद इसराइल के अपोजिशन रहनुमा और इसराइल के कुछ जर्नलिस्ट अपनी सरकार पर शदीद तनकीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुर्की खित्ते में एक मजबूत ताकतवर देश के तौर पर उभरता जा रहा है। सीरिया की हुकूमत को तुर्किया का मुकम्मल सपोर्ट है और इजराइल धीरे धीरे तन्हा होता जा रहा है। इजराइल और तुर्की के बीच में सफारती रिश्ता पहले बहुत मजबूत था, वो रिश्ता कमज़ोर हो चुका है। पहले तुर्की इजराइल को सपोर्ट भी करता था, लेकिन एर्दोगान के दौरे हुकूमत में लगातार तुर्की ने इजराइल के ख़िलाफ़ एक्शन लिया है, कार्रवाई की है और सीरिया को, मुल्क शाम को हर तरह की मदद फराहम की है तुर्की ने। और अभी भी तुर्की लगातार सीरिया को सपोर्ट कर रहा है, मदद कर रहा है। अपनी एयरफोर्स को, अपने एयर स्पेस का हर तरह का सपोर्ट क्या है मुल्क शाम के लिए तुर्किया की हुकूमत ने। इसकी वजह से इजराइल के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। पिछले दिनों तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान का बयान भी सामने आ चुका कि इजराइल ईरान के बाद खित्ते में एक नया दुश्मन तलाश कर रहा है, क्योंकि इजराइल जंग के बगैर नहीं रह सकता, उसको जंग चाहिए हर हाल में। और अब शायद वो तुर्की के साथ जंग लड़े और तुर्की इजराइल को जवाब देने के लिए तैयार है। और इसीलिए इजराइल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है कि
तुर्की को F-35 ना मिले, और उधर तुर्की भी पूरी कोशिश कर रहा है कि उसको F-35 मिल जाए, क्योंकि F-35 एक ऐसा फाइटर प्लेन है जिसको दुनिया का हर एक देश लेना चाहता है, लेकिन अमेरिका जल्दी किसी को नहीं देता। ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला फाइटर प्लेन कहलाता है, 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इसी तरह सुपरसोनिक स्पीड है इसकी, एडवांस सेंसर है इसमें, मल्टी रोल जेट है। ये हवा से हवा में मार कर सकता है, हवा से ज़मीन में मार कर सकता है, या किसी की नज़र में आए बगैर भी ये हमला कर सकता है। इसी तरह नेटवर्क शेयरिंग इसकी खूबी है, शॉर्ट टेक ऑफ, वर्टिकल लैंडिंग इसकी खूबी है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी खूबियाँ इस जहाज़ में पाई जाती है। अब देखना यह है कि तुर्की अगले दिनों में क्या किरदार अदा करेगा। माजी में तुर्की की बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई कि तुर्की ने डायरेक्ट इज़राइल पर हमला नहीं किया या तुर्की जंग का हिस्सा नहीं बना, लेकिन तुर्की भले ही बराह रास्त जंग का हिस्सा ना बना हो, लेकिन तुर्किया ने बैक से ईरान को भी सपोर्ट किया है, हमास को भी सपोर्ट किया है। और इज़राइल के ख़िलाफ़ तुर्किया ने जो नरेटिव चलाया है, इज़राइल को जिस तरह तुर्की ने मीडिया में नरेटिव में तनहा किया है, ये उसका अपना एक नुमायाँ कारनामा है और दुनिया को ये महसूस करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।